مفتی ابو لبابہ صاحب نے کل تصویریں بھیجی نا مظلومین کی شام کی. میں ترکی میں گیا ہوں, یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا ہوا ہے, اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں ان کی وہ لائیو کوریج کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا. پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی, میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پہ اپلوڈ کیا. یہ تو سب سے بہترین ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا, لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا, وائرس آ گیا, کیا ہوا. تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں, مسلمان بچے, جن کا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ چچا نہ ماموں, بالکل لاوارث. اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں, رشتہ دار کتنی بڑی, کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے ماں سے, کیسے بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں. ماں تھپڑ مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے؟ ماں ہی کراتی ہے. چپ بھی ماں ہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے. کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. جس بیچارے بچوں کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو, ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں. اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے. ایسا وی آئی پی یتیم, وہ بیچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا. لیکن دنیا کہاں ہے؟ چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں بھائی. ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پہ. دنیا کیا ہے؟ خاموش, چپ بیٹھے ہوئے ہیں. چند یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے, مانتا ہوں میں, بہت محدود پیمانے پر. تو بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے, کیوں اتنے لوگوں کو پناہ دے دی تم نے. ہزاروں بچے دیکھے. لیکن اللہ طیب اردگان کو کی زندگی میں برکت دے, ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول جائیں گے. وہ سہولتیں دی ہیں اس نے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں, تو اتنی سہولتیں دی. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے. ان کی تعلیم کا انتظام, علاج معالجے کا, ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھ کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں. ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے. میں نے کہا یار سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے, دیکھو بچہ اپنے باپ کی لاش اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. وہ تو اٹھا کے لا رہے ہیں گاڑی میں بھر کے. ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, دنیا کوئی میڈیا کوریج بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں, یہ کیوں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے, ان کے ماں باپ کی لاشیں کیوں ہیں, کوئی دکھانے والا بھی نہیں ہے. تو وہ اٹھا کے لائے ان کو. تو بہت سے بچے دماغی توازن اس خوف اور وحشت کی وجہ سے دماغی توازن کھو چکے ہیں اپنا. وہ تصور کرو, اللہ نہ کرے کوئی بچہ تو ویسے ہی لاش دیکھ کے دماغی توازن کھو دیتا ہے. اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتھڑے اڑے ہوئے, اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تک ایسے ہی پڑا رہے گا بھوکا, اس کی کیا حالت ہوگی. تو میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرتے؟ کہتے ہیں ان کو ہنسایا جاتا ہے, ان کو خوشیاں, یعنی ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ان کو ذہنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہنسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائے. تو کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی اللہ کا تصور نکال دو گے تو پھر انسان جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اللہ کا خوف ہوگا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم کو جھڑکو مت, جھڑکو بھی مت. الم یجد کا یتیمن فآوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیمی, فرمایا انا وکافل الیتیمی کذا فی الجنہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. اور جس کو لوگ معاذ اللہ جھوٹا نبی کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مفاد تھے, جو مذہب کے مخالف ہوتے کہیں گے انہوں نے معاذ اللہ دکانداری, اس نبی نے صرف اتنا کہا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا. ام سلمہ سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کی. اور وہ ایسے یتیم بچے جو بڑے ہونے کے بعد, جوان ہونے کے بعد صحابہ کو تابعین کو حدیثیں سناتے تھے کہ ہم نبی کی گود میں پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں, نبی کی گود میں, نبی کی گود میں. اور ایسا صحابہ کو یتیم بچوں کی کفالت پہ ڈالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے الفاظ دیکھو, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا, اس آیت کا مطلب کیا ہے.
قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری مائیں حرام, تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے, تم اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, تم اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے, تم فلاں سے نکاح نہیں کر سکتے, ساس سے نہیں کر سکتے. سوتیلی بیٹی کا جب ذکر آیا نا تو قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی, سوتیلی بیٹی جو گود میں نہ پلے, تمام فقہا کا اجماع ہے کہ بھائی گود میں پلے نہ پلے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ گود میں پلنے کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ تو فقہا نے بتایا کہ یہ قید اتفاقی ہے, یعنی چونکہ اس زمانے میں صحابہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کی یتیم بچی کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالتے تھے, تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا کہ عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ سوتیلی بچی تمہاری گود میں پلتی ہے تو جو کہ پل رہی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا, حالانکہ وہ نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں. تو پھر مجھے خیال ہوا ہے کہ تو اپنی بیٹیاں بھی تو پلتی ہیں گود میں. بھائی قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی ماں کی گود میں پلتے ہو نا, تو قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن ماؤں کی گود میں پلے ہو ان سے نکاح مت کرو, جن اپنی بیٹیوں کو گود میں پالتے ہو ان سے نکاح مت کرو. تو سوتیلی بیٹی کا ذکر کیوں؟ اصل میں قرآن صحابہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, کیونکہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب اپنی اوریجنل ماؤں کی گود میں پلتے ہیں, اوریجنل بیٹیوں کو سب اپنی گود میں پالتے ہیں. معاملہ آتا ہے سوتیلی بیٹی کا, اس کی ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا اس بیس پر کہ بچے نہ کم بخت کہیں لے آئے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی رلتی ہیں اس بیس پر کہ یہ بیوہ ہے ہم نہیں نکاح کریں گے. تو قرآن نے بتایا کہ صحابہ بیوہ سے نکاح بھی کرتے تھے اور اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے بھی تھے. تو اس صفت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن نے اس کو اللہ کے کلام کا جز بنا دیا. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں. قرآن کا تو ایک لفظ بھی لغو نہیں ہو سکتا نا, تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہوتا تھا تاکہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا کرے, ملامت کرے. تو یہ کس کی تربیت تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے یتیم کے فضائل بیان کیے کہ صحابہ بیوہ عورت سے نکاح بھی کر رہے ہیں اور اس کی یتیم بچی کو پال بھی رہے ہیں. تو یہ تاکہ صحابہ کی یہ عادت لوگوں کے سامنے رہے, باقی عادت سامنے رہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو سب میں ہی ایسا ہوتا ہے. یہ والی عادت لوگوں کے سامنے رہے, اس لیے اسلام نے اس صفت کو کیا کر دیا, ہائی لائٹ, تاکہ جو بھی قرآن میں قیامت تک مسلمان پڑھتا رہے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ صحابہ کسی عورت سے نکاح, بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے. اور ربائب کا لفظ کیا ہے؟ جو آپ کی تربیت میں پلے, فی حجورکم, جو گود میں ہو, دونوں, یعنی کسٹڈی میں بھی لیا. بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ رہے گی وہیں, خرچہ میں دے دیا کروں گا, یہ تو تربیت ہے, یا میں مدرسے میں داخل کر دوں گا اسکول میں, یہ کیا کہلائے گی, تربیت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایسی تربیت نہیں, حجور, ہجر گود کو کہتے ہیں, اپنے گھر میں لا کے اپنے گھر میں رکھ کے ٹریننگ اور تربیت. بہت مشکل ہے بھائی, یہاں کہ آپ کا میرا اختلاف, میرا کیا, میں کون ہوتا ہوں, یہاں کہ ہمارا اسلام سے اختلاف کیا ہو جاتا ہے شروع, کہتے ہیں بس نماز روزی کا ٹھیک ہے. یہ کس قسم کی باتیں اسلام کر رہا ہے یار. آج تو شرط ہوتی ہے کہ مائیں پابندیاں لگا دیتی ہیں. ابھی ہم نے نکاح پڑھا ہے نا پچھلے ہفتے, وہ بیوہ خاتون سے نکاح کیا, یہ پتہ نہیں طلاق یافتہ تھی, کتنا بڑا پلا پلا ہے بچہ بھائی ان خاتون کا کتنا بڑا بچہ, تو کر رہے ہیں لوگ, شکر ہے اللہ کا فضل ہے. تو یہ گائیڈنس ہمیں کون کرتا ہے؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے. جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ تو کنواری سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے, کام نکالو, پیسے پکڑاؤ, پتلی گلی سے نکل لو. بچے وہ کہہ رہے ہیں اپنے نہیں پیدا کرو, فیملی پلاننگ اسلام سے نہیں آیا, یہودیوں سے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے پیدا مت کرو, تمہاری جائیدادیں کھا جائے گا, انوائرمنٹ خراب کر دے گا. لاہور پہلے کتنے درخت تھے, اب ڈبل ہو گیا تو درخت کٹ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں انوائرمنٹ خراب کرے گا, میرے پیسے کھائے گا. ایکچولی تعلیم, ایجوکیشن, ان ناموں پہ اپنی نسل نہیں پیدا کرنے دے رہے. بیوہ عورتوں کے یتیم بچوں کو پالنے کا کون آپ کو ترغیب دے گا؟ تو یہ سب چیزیں اگر مذہب نہ ہو تو آپ کو گائیڈنس, بولو بھائی, نہیں ملے گی. سب درندے بن جائیں گے انسان. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی نے جو بتایا نا, یتیموں کی کفالت کر کے دکھائی. اور بھی بڑے واقعات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی کیسے کفالت کیا کرتے تھے.